قرب قیامت کا سب سے عظیم فتنہ دجال۔ وہ جب ظاہر ہوگا تو ایک خاص قسم کی سواری پر سوار ہو کر نکلے گا۔ اس کی سواری میں کس طرح کی طاقتیں ہوں گی اور کیا دجال کی اس سواری کا تعلق آج کے جدید دور سے ہے؟ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم دجال کی پر اسرار سواری کے بارے میں جانیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، دجال امت مسلمہ کے لیے سب سے عظیم فتنہ قرار دیا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر قیامت قائم ہونے تک کوئی بھی فتنہ دجال کے فتنے سے بڑھ کر نہیں ہے۔ پیارے دوستو، دجال کے متعلق ہم مسلمانوں کے پاس جو معتبر ذرائع ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں، جن کی روشنی سے ہم یہ بات جان سکتے ہیں کہ دجال کے پاس کس طرح کی طاقتیں ہوں گی اور ان شیطانی قوتوں سے دجال کس طرح کی تباہی مچا سکتا ہے۔ پیارے دوستو، لہٰذا احادیث کی کتابوں میں حضرت ابن عباس اور حضرت عبداللہ ابن مسعود اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دجال کی سواری کے متعلق احادیث روایات کی گئی ہیں، جن کا مجموعہ یہ ہے کہ دجال اس وقت نمودار ہوگا جب انسانوں کی ایمانی حالت بہت کمزور ہوگی۔ پیارے دوستو، دجال اس دنیا میں 40 دن رہے گا اور گھومے گا۔ ان 40 دنوں میں ایک دن ایک سال کے برابر اور ایک دن ایک مہینے کے برابر اور ایک دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا، جبکہ باقی تمام ایام سال کے باقی دنوں کی طرح ہوں گے۔ پیارے دوستو، دجال ایک چمکدار گدھے کے اوپر سوار ہو کر نکلے گا، جس کے 2 کانوں کے درمیان کا فاصلہ 40 ہاتھ ہوگا۔ پیارے دوستو، دجال اپنی اس سواری پر سوار ہو کر سمندر میں اس طرح داخل ہو جائے گا جس طرح کوئی گھڑ سوار گھوڑے پر سوار ہو کر کسی تنگ ندی میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے زمین سمیٹ دی جائے گی، یعنی وہ بہت تیز رفتاری کے ساتھ سفر کرے گا۔ وہ سورج کے غروب ہونے کے مقام پر اس سے پہلے پہنچ جائے گا۔ سمندر کا پانی اس کے ٹخنوں تک پہنچے گا۔ پیارے دوستو، دجال کے پاس 70,000 کی فوج ہوگی، جن کے اوپر سبز چادریں ہوں گی، یہاں تک کہ وہ ابو المراق کے ٹیلے پر آ کر ٹھہر جائیں گے۔ پیارے دوستو، وہ ایسی خوفناک آواز دے کر سب کو بلائے گا کہ زمین و آسمان کے درمیان کوئی بھی ایسی مخلوق باقی نہ بچے گی جو کہ اسے سن نہ سکے۔ پیارے دوستو، پھر دجال ان سب لوگوں سے کہے گا کہ تم لوگ میری عبادت کرو، میں تمہارا رب ہوں۔ اس موقع پر حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ تمہارا رب ایک آنکھ والا نہیں ہو سکتا۔ جو دوسروں کو آنکھیں دیتا ہے وہ خود بینائی سے کیسے محروم رہ سکتا ہے۔ پیارے دوستو، دجال کے ماتھے کے اوپر کافر لکھا ہوگا، جو ہر مومن کو نظر آئے گا اور وہ اسے پڑھ سکے گا، اور اسی طرح مومن دجال کی پہچان کرے گا۔ دجال اپنے گدھے پر سوار ہو کر ساری دنیا گھومے گا۔ اس دنیا کا کوئی بھی میدانی، صحرائی اور پہاڑی ایسا علاقہ نہ بچے گا جہاں پر دجال نہ پہنچ سکا ہو، سوائے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ان دونوں جگہوں کی فرشتوں کے ذریعہ سے حفاظت فرمائے گا۔ دجال جب اس جگہ پر داخل ہونا چاہے گا تو فرشتے اس کا رخ پھیر دیں گے۔ پیارے دوستو، یہ ایک ایسی پیشن گوئی ہے جس میں دجال کی اس عجیب و غریب سواری کے بارے میں اشارہ ہے جو کہ آخری زمانے میں ظاہر ہوگا اور اس کی وجہ سے سفر میں آسانی پیدا ہوگی۔ پیارے دوستو، ان احادیث مبارکہ کی بنیاد پر یہودی خاص طور پر گدھے کی تعظیم کرتے ہیں اور وہ لوگ اپنی خفیہ عبادات میں گدھے کو ضرور شامل کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، بعض لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ یہودی اپنی عبادت والے دن خاص طور پر ایک گدھے کو اٹھا کر بیت المقدس میں لے جاتے ہیں، جہاں پر اسے مختلف رسم و رواج کے مطابق سجایا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ قیامت کے نزدیک ایک ایسا گدھا پیدا ہو جائے گا اور یہ تمام صفات اس میں موجود ہوں، یہ بات ناممکن نظر آتی ہے۔ پیارے دوستو، پھر یہ بھی سوال ذہن میں آتا ہے کہ دنیا میں وہ ایسی گدھی کہاں پر موجود ہے
جو اس دیو قامت گدھے کو جنم دے گی اور سمندر کا پانی اس گدھے کے ٹخنوں تک آئے، یہ بات عقل بعید ہے۔ پیارے دوستو، کچھ محققین کی رائے کے مطابق دجال کی سواری کے متعلق احادیث مبارکہ میں لفظ دابہ یا پھر جانور کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اور وہ کسی بھی طرح کی سواری ہو سکتی ہے، لہٰذا محققین کی رائے کے مطابق دجال کی وہ سواری ممکن ہے کہ اڑن تشتری یا پھر جدید ٹیکنالوجی کے ہوائی جہاز کی شکل ہو۔ پیارے دوستو، الغرض ہم لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ آج کے اس جدید دور میں ہوا اور آواز کی رفتار سے کئی گنا زیادہ سپر سونک جہاز تیار ہو چکا ہے اور اڑن تشتری کے قصے بھی پچھلے 100 سالوں میں بہت مشہور ہوئے ہیں، جن کو UFO کہا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، ان UFOز کو دیکھے جانے کے واقعات زیادہ تر برمودا ٹرائی اینگل کے قریب ہوئے ہیں، جو کہ فلوریڈا کے قریب ہے۔ پیارے دوستو، ممکن ہے کہ دجال کی سواری ایک UFO یعنی ایک خاص قسم کی اڑن تشتری ہو۔ پیارے دوستو، ان تمام باتوں سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اس جدید دور میں UFOز اور تمام سپر سونک جہاز انسانوں کے فائدے کے لیے استعمال ہوں گے، لیکن مستقبل میں جب دجال تمام ٹیکنالوجیز پر قبضہ کر لے گا تو وہ انہی جدید سواریوں یا پھر ان کی کوئی ایڈوانس فارم پر قبضہ کر کے پوری دنیا میں ہر جگہ چند منٹوں میں پہنچ جائے گا۔ پیارے دوستو، یہ تمام باتیں اب اس طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ خروج دجال کا وقت اب زیادہ دور نہیں۔ بلا شبہ یہ فتنوں کا دور ہے اور اس وقت انسانیت دجال اور دجالی قوتوں کے فتنہ عظیم کی طرف بڑھ رہی ہے، لہٰذا دجال، اس کے حمایتی اور اس کی قوتوں کی آگاہی رکھ کر ہی ہم لوگ اس فتنہ عظیم سے اپنی اور اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی تمام فتنوں سے حفاظت فرمائے، آمین۔ اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو، ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی مزید اچھی ویڈیوز باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچ سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔